الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد آج ہمارا جو باب ہے وہ ہے باب من اغتسل عریانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر افضل۔ اس شخص کے بارے میں کہ جس نے تنہائی میں غسل کیا ننگے ہو کر، اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا، کپڑا باندھنا افضل ہے۔ اس میں حدیث لے کر کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے لوگوں کے مقابلے میں کہ اس سے شرم کی جائے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ننگا ہونے کے بارے میں، تو آپ نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اور اس میں اگلی حدیث میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ بڑا زبردست اور واقعہ ہے، ہم نے بچپن میں بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں لوگ ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تنہا پردہ کر کے غسل فرماتے تھے۔ اس پر انہوں نے، جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ موسیٰ ہمارے ساتھ غسل اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں کوئی بیماری ہے۔ اور عربی کے اندر انہو آدر، آدر کہتے ہیں جسے ایسی بیماری ہو جو اعضائے مخصوصہ سے تعلق رکھتی ہے، شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا، اتنے میں پتھر جو ہے وہ کپڑوں کو لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ تو اس عرصے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ تنہائی کے اندر جب انسان نہائے تو وہ کپڑے اتار کے نہا سکتا ہے۔ تو البتہ اگر لوگوں کے پردے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ کپڑے پہنے پہنے ہی نہا کے اندر ٹیوب ویل وغیرہ میں کے اندر نہیں ہوتا، بس نہر میں نہاتے وقت یا جو ہے ٹیوب ویل میں نہاتے وقت کہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سطر کے اوپر کپڑا مزید باندھ لے تاکہ اس کا جو جسم ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو البتہ اگر اسے یقین ہے کہ جیسے آج کل مطلب واش رومز ہیں اور جس طرح کی آج کل کی سچویشن ہے اس میں تو چانس نہیں ہوتا، تو اس صورت کے اندر وہ کپڑے اتار کر بھی نہا لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے کہ کپڑے کو اتار کر ہی نہایا جائے۔ تو البتہ جہاں پر خدشہ ہے، جہاں پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے،
وہاں پر جو ہے وہ بہتر ہے کہ کپڑا باندھ کر نہا لے، تاکہ پردہ جو ہے وہ قائم رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ، اس کے اندر بڑی خوبصورت چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا، جو یہ یہود اور نصارہ، اسپیشلی یہودی جو ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی اور انبیاء علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے تھے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں اپنے نبی کی اور باقی تمام انبیاء کی بے حد عزت کرنے والی، بے حد ادب کرنے والی قوم ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت کے ایمان لانے والوں کے ادب کا یہ حال تھا کہ آپ جب انہیں نصیحت فرماتے تو وہ اس طرح ہو جاتے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یہ انداز تھا، اور آپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے، اور اگر کسی نے کوئی ایسا حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات اتار دی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ پھر صحابہ اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ تو جبکہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ نہ صرف یہ کہ اپنے انبیاء پہ اعتراض کرتے تھے اور نکتہ چینیاں کرتے تھے، ان کی باتوں کو بہانے بناتے تھے، بلکہ ان کے جو اخلاقی معاملات ہیں وہ بہت گرے ہوئے تھے، جس کی ایک مثال یہاں پر ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں اچھا گمان کرنے کی بجائے انہوں نے الٹا ان کے بارے میں بدگمانی کی۔ پھر اللہ رب العزت کی یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں ایسی بدگمانی کو دور کرتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے سے متعلق بدگمانی کو دور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس میں تو مطمئن ہوں نا، ٹھیک ہے، تو اب لوگ جو مرضی کہتے رہے۔ ہاں، ایک لیول پہ جا کے یہ ٹھیک ہے، جو چیز انسان کو، لوگوں کو صفائیاں دے دے کے انسان اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے، لیکن اگر کہیں پر اس کو صفائی دینے سے معاملہ بہتر ہوتا ہو، کلیئر ہوتا ہو، تو اس کو دینی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے۔ آپ سے مسجد میں ایک دفعہ آپ اعتکاف میں تھے، تو میمونہ رضی اللہ عنہا ملنے آئیں، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے گھر کی طرف گئے، تو راستے میں دو صحابہ گزرے، تو آپ نے انہیں روک کر کہا کہ یہ میری بیوی ہے میمونہ۔ انہوں نے کہا ہم آپ پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان خون میں ایسے دوڑتا ہے، جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بارے میں بدگمانی کو دور بھی کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کی بدگمانی تھی اس کو دور کیا، اور کس طریقے سے دور کیا کہ پتھر جس کے اوپر آپ کپڑے رکھ کر غسل فرما رہے تھے، وہ پتھر ہی جو ہے وہ کپڑوں کو لے کر بھاگ اٹھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے تیزی سے دوڑے، اور آپ کہتے جاتے تھے اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ تو بیسیکلی پتھر تو نہیں سنتا، لیکن وہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ پتھر کپڑا لے کے بھی نہیں دوڑتا۔ جب کپڑا لے کے نہیں دوڑتا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اس کو مخاطب کیا، اس لیے اس کو مخاطب کیا۔ تو ایک ایسی چیز جو روٹین سے ہٹ کر ہو، اس میں انسان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بھی روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے نا۔ عام حالت میں تو کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن جب ایک چیز ہو رہی ہے تو پھر اس میں روٹین سے ہٹ کر رویہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو
اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور ان کو پتہ لگ گیا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، اور وہ جو الگ نہاتے ہیں وہ فطرت کے اوپر ہیں، شرم اور حیا کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے، ان کو غصہ آیا اور وہ پتھر کو مارنے لگے۔ تو مختلف لوگوں کی مختلف طبیعتیں ہو سکتی ہیں، کسی کے اندر غصہ زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کے اندر نرمی زیادہ ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر میں نرمی کا پہلو زیادہ تھا، حضرت عمر میں غصے کا پہلو زیادہ تھا۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے بھی الگ الگ انسانی جو مزاج ہیں وہ الگ ہو سکتے ہیں، البتہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے۔ بعض علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس پر نشان بھی باقی ہیں پتھر کے اوپر، تو غالباً انہوں نے وہ پتھر دیکھا ہوگا کہیں پر کسی جگہ پر، تو اس لیے انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اگلی جو روایت ہے اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک واقعہ سنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں، سونے کی ٹڈیاں آپ پہ گرنے لگیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے پرواہ نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو، جو تم جمع کر رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیسے ممکن ہے؟ یہ تو برکت ہے تیری، یہ تیری برکت ہے، اس سے تو میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غسل اکیلے کرنے کا جو عمل ہے وہ ننگے ہو کر ہی ہے، کپڑے اتار کر ہی ہے، اس میں کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، نہ ہی کپڑے پہننا افضل ہوگا۔ البتہ جب جب سب کے سامنے ہو یا کسی کے آنے کا خدشہ ہو، اس صورت میں کپڑے پہن کر کرنا وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے۔ یہاں دیکھیں کتنی خوبصورت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ان پہ سونا گرنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ تو ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، بلا و عزتی کا، کیوں نہیں ہے میرے رب، تیری عزت کی قسم، ولیکن لا غنا بی عن برکتک، آپ کی برکت سے میں بے پرواہ نہیں ہوں نا، میں غنی نہیں ہوں، مجھے اس کی تو مجھے ہر وقت حاجت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام جیسے نبی کو بھی جو اللہ تعالیٰ مال دے رہا ہے اس کی چاہت بھی ہے اور اس کو وہ جمع بھی کر رہے ہیں، تو آج کسی مسلمان کا مال کمانے میں رغبت رکھنا، مال کو جمع کرنا اور پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں اپنے جسم پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ ساری باتیں ایمان اور تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ صوفیت کا یہ جو فلسفہ ہے نا کہ آپ بس جو ہے وہ فقیر رہیں، آپ کو کوئی پیسہ نہ ہو آپ کے پاس، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی ہرگز ایسی ترغیب نہیں ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا، اور ایوب علیہ السلام نے جو جواب دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس
نبی علیہ السلام کے اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب بھی کیا کہ ان کو ایک طرف مال بھی ملا، اور انہوں نے اس مال کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی برکت کی طرف کی. اللہ تیری برکت ہے، تیری رحمت ہے، تیری عطا ہے، تیرا فضل ہے. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے ایک تو یہ جواب دیا، اور ساتھ میں مال کو بھی جمع کیا. تو اس کے ذریعے اس حدیث کو نبی علیہ السلام نے بیان کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ تم مال کو جمع کرنا، مال کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، حلال راستے سے آ رہا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے محنت کرنا یا اس کو جمع کرنا، اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تقوی کے خلاف بات نہیں ہے. وہی ایوب علیہ السلام ہے جو اتنا صبر کرنے والے ہیں، اتنا صبر کرنے والے ہیں بیماری میں، اور اللہ سے دعا کرنے والے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے تکلیف آ گئی ہے، تو بہت رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو ایک مسلمان بھی اللہ سے، چاہے وہ جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، نیک انسان کیوں نہ ہو، وہ اگر پیسے جمع کرتا ہے، اس کے پاس پیسے آتے ہیں، حلال طریقے سے مال کماتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ مال کو ایسے جمع کرنا کہ اس کو وہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، ٹھیک ہے، نہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، یہ بری چیز ہے. انفاق، خرچ کرنے کے ساتھ مال کو جمع کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو مال تمہیں بن مانگے مل جائے، کہ آپ نے اس کو لوٹانے کی کا نہیں کہا کہ اس کو واپس لوٹا دو. کوئی گفٹ دیتا ہے آپ کو، بھی ترغیب دی کہ اس کو رکھ لو. اللہ کی عطا ہے، اللہ نے کرم اور نعمت کی ہے. کوئی گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے. اسی طریقے سے حلال کا کمایا ہوا جو مال ہے، آپ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. لوگوں سے مانگنے کی بجائے حلال جو پیسہ ہے اس کو آپ جو ہے وہ جمع کریں، اس کو کمائیں. ایک چیز جو میں نے احادیث میں اس حوالے سے دیکھی ہے، خرچ کرنے کے حوالے سے، آج میں اس سے گزرا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں. ایک تجربے سے میں گزرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، کہ اپنے ہاتھوں کو نہ تو بالکل بند کرو، لا تجعل يدك إلى عنقك، بالکل ہی آپ کنجوس ہو جاؤ، اور نہ اتنا خرچ کرو کہ پھر بیٹھے ہو انتظار میں کہ اب کیا کروں. تو اس کے لیے نا اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میری یہ مزاج ہے، کوئی پیسے مانگ لے تو پھر اگر ہوں بھی اور مجھے ضرورت بھی ہو تو مجھے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگلے بندے کے حالات یا اس کی جو تکلیف ہے وہ اتنی غالب آ جاتی ہے کہ پھر اس کو دینا ہی پڑتا ہے. آج میرے اکاؤنٹ میں 1000 روپے تھے، وہ 1000 ہی تھے، تو ایک بندے نے مجھے فون کیا، اس نے کہا یار مجھے ضرورت ہے، میں نے اس کو بھیج دیے. اب مجھے ٹیکسلا سے پنڈی آنا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے. اب میں نے کہا میں کہاں سے پیٹرول ڈلواؤں، مہینہ تو ہے نا ختم ہونے والا ہے، پیسے تو اب ہے نہیں. تو اب کسی اور کو فون کیا، دوست کو جس کے پاس جانا تھا، اسے کہا بھائی 1000 بھیج دے، پیٹرول ڈلوا کے تو میں آتا ہوں. تو مجھے وہاں پر پھر یہ حدیثیں یاد آئیں، یہ آیتیں یاد آئیں کہ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا نرم دلی کا، یہ اسلام نے اس کی تلقین نہیں کی ہمیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، یہ ہمارے نفس کی کمزوری ہے، یہ ہمارے اپنے ٹراماز ہیں، ہمارے اپنے نفسیاتی کیفیات ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ پہ کنٹرول میں بھی سیکھنا چاہیے، اپنے آپ پر کام کرنا چاہیے کہ آپ اپنے نفس کو بھی جب اہمیت نہیں دیتے، اپنے آپ سے آپ پیار نہیں کرتے، تو پھر اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. بھئی آپ کا اپنے نفس کے اوپر بھی تو
नफ्स का भी तो आप पर हक है ना। तो किसी को दे के, या तो ये है कि फिर आप इतना सब्र आप में हो कि आप किसी और से ना मांगे। अब मैंने लिए तो किसी से उधार ही, लेकिन लिए ना, तो उधार कोई अच्छी चीज तो नहीं है। इंसान की मौत हो जाए तो जन्नत और इंसान के दरमियान वो एक रुकावट बन जाता है, जब तक कि वो अदा ना हो। तो ये जो मिजाज है, इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है कि हम अपने आप को अपना हक दें, तवज्जो दें, और अपनी कमजोरियों को भी देखते रहें कि कहाँ से हम गलतियों के अंदर जाते हैं, कहाँ से हम गिरते हैं। तो गिरना महज तकब्बुर करने से नहीं होता, कंजूसी करने से नहीं होता। हमारे मुआशरे में एक साइड की जो आदात है ना, जो बुरी है, उनको तो बहुत हाईलाइट किया जाता है, तकब्बुर बुरी चीज है, कंजूसी बुरी चीज है, ठीक है? लेकिन जो दूसरी चीजों में भी जो गुलूव है, उसको कभी भी उसकी बुराई को नहीं बयान किया जाता, हालांकि हदीस में उसकी बुराई को बयान किया गया है। जैसे सब्र है, अब कहेंगे सब्र ही करते रहो, बर्दाश्त ही करते रहो, हालांकि दीन की ये तालीम नहीं है। दीन तो बदला लेने की बात भी करता है, ठीक है? और इसी तरीके से खर्च करने का मामला है, दीन वहां भी तो आपको एतदाल का हुक्म देता है। अपने नफ्स का आप पर हक है, भी बच्चों का आप पर हक है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पता चलती हैं कि देखो कैसे अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम सोने की चिड़ियों को जमा करते हैं, और किस तरीके से जो है फिर अल्लाह ताला को जवाब देते हैं कि अल्लाह तेरा फजल है। तो इन अहादीस में बहुत सी और भी कीमती बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो गौर करने वाली हैं। अगर हम गौर करना शुरू कर दें, हमारे सामने बहुत से नुक्ते हैं, पॉइंट्स हैं जो खुलते चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें पाकीज़गी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हमारे सतर की हिफाजत फरमाए। सतर की हिफाजत बहुत बड़ी जो है वो नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। जिन कौमों में, जिन तहजीबों में ये मौजूद नहीं है, वहाँ देखें कितनी बदकारी, कितनी फहाशी और यानी और बेहयाई जो है वो आम होती है। कैसी कैसी बीमारियां वहाँ जन्म लेती हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया, और हमें ये शर्म और हया जो है वो अता फरमाई, शर्म और हया अता फरमाई। तो इसी पर इक्तिफा करते हैं। अच्छा, ये जो हदीस पहली मैंने सुनाई है आपको, अल्लाह के मुकाबले में, लोगों के मुकाबले में अल्लाह ताला इस बात का ज़्यादा हकदार है उससे शर्म की जाए। इस हदीस की मज़ीद तफसील इंशाल्लाह हम अगले दरस में पढ़ेंगे कि इस हदीस का क्या बैकग्राउंड है, इस किस जो है वो किस हवाले से इसको बयान किया गया है, और इसका क्या, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पर होगी। मैंने शुरू में, दरस के शुरू में कहा था कि इसका ताल्लुक जो है वो नंगा होने से है। तो इसकी जो तफसील है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले दरस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।